خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شوگر پیشنٹس کے حوالے سے، ڈائبیٹک پیشنٹس کے حوالے سے، اور ان پیشنٹس کے حوالے سے جن کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم انسولین کا استعمال کرتے ہیں یا شوگر کی مہنگی گولیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری شوگر جو ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، اینڈ تک دیکھنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ ایسے پیشنٹس نے صرف 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ یعنی اپنی غذا کو پلان کرنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے ہماری شوگر کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال سے ہماری شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اور دوسرا جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے یا ریگولر واک کرنی ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے بھی آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں، آپ نے کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھائیں گے اور اگر کھانا آپ کو پیٹ بھر کر کھائیں گے تو آپ کا معدہ جو ہے اس میں کام کرے گا، اس کو گلوکوز یعنی شوگر میں کنورٹ کرے گا، اور اس طرح آپ کی شوگر جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر آپ سلاد کا استعمال کریں گے تو آپ جو ہے آپ کا سلاد استعمال کرنے سے آپ کا جو کھانا ہوگا وہ کم آپ کھائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جلدی آپ کا معدہ اس کو ہضم کرے گا کھانے کو، اور اس طرح آپ کی جو شوگر ہے وہ بڑھے گی نہیں بلکہ نارمل رہے گی۔ ناظرین، جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اور یہ ہمارے معدے میں جاتا ہے، اور معدے میں جب یہ جاتا ہے تو معدہ اس کو شوگر میں کنورٹ کر دیتا ہے، گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ گلوکوز ہمارے خون کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب یہ خون کے اندر جاتی ہے تو اس نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، اس نے ہماری جو باڈی، ہمارا جو جسم ہے اس کی انرجی میں تبدیل ہونا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہمارے جگر میں جائے گی اور جگر کے موٹاپے کا باعث بنے گی۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہمارے جسم کو موٹا کر دیتا ہے، یعنی ہمارے جسم کے موٹاپے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں اگر وہ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہیں گے، چلیں پھریں گے نہیں، ورزش نہیں کریں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے، تو جو شوگر ہے ان کے بلڈ کے اندر رہے گی، اور چونکہ ان کا جو جسم ہے وہ انسولین پیدا نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے بلڈ کے اندر جو شوگر ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ تو شوگر کے مریض اگر واک کریں گے، کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کریں گے یا ورزش کریں گے، تو ان کے بلڈ کے اندر جو گلوکوز ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ انرجی میں کنورٹ ہوگی۔ جب وہ واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، ان کے مسلز کو، ان کو باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوگی، اور جو ان کے بلڈ کے اندر، ان کے خون کے اندر جو گلوکوز ہوگی، جو شوگر ہوگی، وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی، انرجی میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس انرجی کو واک کے دوران ان کا جسم استعمال کرتا رہے گا۔ اس طرح بغیر انجیکشنوں کے، بغیر شوگر کی گولیوں کے، شوگر کے مریض اپنے جسم کے جو شوگر ہے، اپنی جو بلڈ کے اندر شوگر ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شوگر نارمل رہے، کنٹرول رہے، اور آپ کو جو انجیکشن ہے ان کا استعمال نہ کرنا پڑے، شوگر کی گولیوں کا استعمال نہ کرنا پڑے، تو آپ واک کو یا ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس طرح آپ کی شوگر کبھی بھی جو ہے کنٹرول سے باہر نہیں ہوگی، اور آپ کو مہنگی گولیوں اور انجیکشنوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ شکریہ۔